بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم اور ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے، اور سورہ یوسف کے 11ویں حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے قاصد کو، پیغمبر کو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی، اور اس نے جا کر کے بادشاہ کے سامنے خواب کی تعبیر اور یوسف علیہ السلام کے کمالات اور آپ کے فضل کا تذکرہ کیا، تو بادشاہ بہت متاثر ہوا، تو وہاں سے پیغام بھیجا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، یعنی ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ پیغام یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ جیل کے اندر رہتے ہوئے اکتا رہے تھے، خلاصی چاہتے تھے، رہائی چاہتے تھے، آزادی چاہتے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو جو مقام دیتے ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ یہ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے قاصد کو دیا، اور اس سے یہ کہا کہ اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، فاسألہ، ان سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، زخمی کر لیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جواب کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس وقت عقل اور دانشمندی کا تقاضا یہی تھا، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام تھا اور جو آپ کے اوپر شک اور شبہ تھا، اگر آپ اس شک اور شبہ کے ساتھ قید خانے سے اور جیل سے باہر آ جاتے، بادشاہ آپ کو انعام سے نوازتا، مگر لوگوں کے دل میں یہ خیال رہتا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے عزیز مصر کے حرم پر داغ لگانے کی کوشش کی تھی اور اس کی بیوی کے ساتھ غلط ارادہ رکھا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ میری رہائی سے پہلے یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے، اپنی برات چاہتے تھے۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر مطلقاً عورت کا لفظ استعمال کیا کہ ان عورتوں کا کیا ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا نام نہیں لیا، جو کہ اصل جڑ تھی، جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر آنا پڑا اور آپ کو خیر کر دیا گیا۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش اسی عورت کے گھر میں ہوئی تھی، تو اس کے اس حق اور اس کے اس احسان کی پرواہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا۔ اور دوسرا یہ جواب بھی دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد اپنی براءت کا ثبات تھا، یعنی اپنے آپ کو بری اور اس شک سے بری ثابت کرنا چاہتے تھے، اور یہ مقصد عورتوں سے بھی حاصل ہو سکتا تھا کہ عورتیں آ کر کے گواہی دے دیں، تو یہ مقصد ان عورتوں سے بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی بکیدہن علیم، یعنی میرا رب ان عورتوں کی چال اور حیلے کو جانتا ہے۔ اب اشارتاً آپ نے یہ پیغام دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو اور عام لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اوپر یہ سراسر الزام تھا، بہتان تھا، میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا جس کی بنیاد پر لوگ میرے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ کے پاس جب یہ پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنچا، قاصد نے جا کر معاملہ سنایا، تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا۔ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، تو بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کہ تم نے اس معاملے کا کیا ہے جو تم نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کے جی سے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام مکمل طور پر بری ہیں، بے گناہ ہیں، معصوم ہیں،
کیونکہ بادشاہ نے الفاظ استعمال فرمائے کہ تم نے پھسلایا تھا، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ بے گناہ ہیں۔ عورتوں سے بادشاہ نے یہ بات رکھی تو عورتوں نے جواب دیا قلنا حاشا للہ، بادشاہ سلامت، حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں تو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ یہ بات چل رہی ہے وہ عزیز مصر یعنی زلیخا جس نے الزام لگایا تھا اور حضرت یوسف کو مجبور کیا تھا کہ یہ کام میرے ساتھ کرو، حضرت یوسف نے نہیں مانا تو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اس نے کہا الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسی، اب بات دو دو چار کی طرح آیا ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے، کھلم کھلا سب کے سامنے آ گئی ہے۔ انا راودته عن نفسی، میں نے ہی اس کو اس کام کی جانب دعوت دی تھی، بلایا تھا، وہ بالکل بے گناہ ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بالکل معصوم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ معاملہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے اعزاز کے ساتھ نکال کر لایا گیا، وہاں سب موجود تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر کے وہاں یہ کہا کہ یہ جو میں نے بادشاہ سلامت کا جو حکم میری رہائی کے لیے آیا تھا میں نے انکار کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کیا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یعنی اس میری رہائی کی تاخیر کی وجہ یہ تھی لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ عزیز مصر کو یعنی زلیخا کے شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی ہے، اس کے حرم پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش میں نے نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اگر نعوذ باللہ کوئی ایسا کر بھی لے کسی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کی حیلے اور چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اس کے